وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی سی دیر دین کی بات سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور ایک عظیم کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ مشرق مغرب والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ کرنے والی ذات ایک اکیلی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا الہ شمال جنوب والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ کرنے والی ذات ایک اکیلی اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ یقین بیٹھ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اکیلی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی یقین کو بٹھانے کے لیے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سب نے آ کر اسی کی دعوت دی، لوگوں ایک اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بھی وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب ہو جاتا اور جو نہ مانتا وہ ناکام ہو جاتا۔ ہر نبی کو اسی دین کی خاطر سخت سے سخت تکلیفیں دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اسی دین کی خاطر، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا اسی دین کی خاطر، حضرت زکریا علیہ السلام کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اسی دین کی خاطر۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، آخر میں جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی دعوت دی، لوگوں ایک اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے لوگوں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے دعوت دیا کرتے تھے اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور زید بن سوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام سے نوازنا چاہا تو حضرت زید بن سوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے کہ میں نے تمام نبوت کی علامتوں کو، تمام نشانیوں کو پا لیا ہے، لیکن 2 علامتیں ہیں کہ وہ میں نے ابھی تک نہیں آزمایا۔ تو وہ 2 علامتیں کون تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ غصے ہوتے تھے تو برد باری ان پر غالب آ جاتی تھی غصے پر، اور ان سے کوئی سخت بات کی جاتی لیکن وہ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں سے باہر تشریف لے آئے تو ایک بدو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کے فلاں ساتھی ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو رزق میں وسعت ہو جائے گی، لیکن اب قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس مال میں سے کچھ باقی نہیں ہے۔ تو زید بن سوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور جا کر میں نے کہا، محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کچھ مال دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے فلاں قبیلے کے فلاں باغ کے کھجوریں دے دیں، فلاں وقت پر دے دیں تو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور کہا، کسی کے باغ کو متعین مت کرو۔ تو زید بن سوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سودا کر لیا۔ تو زید بن سوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال اس بدو کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو اپنے ساتھیوں میں برابر تقسیم کر دو۔ تو زید بن سوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو وقت مقرر ہوا تھا کہ جس دن یہ قرضہ واپس کرنا تھا اس سے ابھی 1-2 دن باقی تھے، میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گربان کو پکڑ کر اور غصے سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ او محمد، کہ میرا حق ادا کیوں نہیں کرتے، کہ تم اولاد عبد المطلب، کہ تم نے ٹال مٹول ہی کرنا سیکھا ہے، آج تمہارے ساتھ رہ کر ہی میں نے دیکھ لیا۔ تو ان کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی جو غصے سے ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کو جو باتیں کہہ رہا ہے میں وہ سن رہا ہوں، اور جو تو سلوک کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا کہ عمر، کہ تجھے چاہیے تھا کہ تو اس سے نرمی کا برتاؤ کرنے کو کہتا اور مجھے اس کا حق جلدی ادا کرنے کا کہتا، اور جاؤ اس کو لے کر جاؤ، جو اس کا حق بنتا ہے وہ بھی اس کو ادا کر دو، اور جو تم نے اس کو دھمکایا ہے اس کی عوض 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ تو زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر گئے اور جو میرا حق بنتا تھا وہ بھی مجھے ادا کر دیا، اور 20 سا کھجوریں اوپر مجھے دے دی۔ تو میں نے کہا کہ یہ 20 سا کھجوریں مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ بھی ادا کر دو، اور جو تم نے اس کو دھمکایا ہے اس کی عوض 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ تو زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تو مجھے جانتا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ تو زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں زید بن سونا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ او یہودیوں کے بڑے عالم؟ تو زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں وہی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے تمام علامتوں کو، نبوت کی تمام نشانیوں کو پا لیا تھا، لیکن 2 علامتیں جو بچ گئی تھی وہ میں نے نہیں آزمایا تھا، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی۔ تو زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمر، تو گواہ بن جا کہ میں نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے وقف کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام امت مت کو، بعض امت کو، کیونکہ تم تمام امت کو یہ مال دینے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو گواہ بن جا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، تو ہم مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اخلاق تھے۔ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے اس کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ کون؟ حمزہ، کہ جو اسد اللہ تعالیٰ کے شیر تھے۔ کون؟ حمزہ، کہ جس نے ابو جہل کے بڑی مجلس کے اندر جا کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ کون؟ حمزہ، کہ جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ کون؟ حمزہ، کہ جس کی وجہ سے حرم کے اندر پہلی نماز پڑھی گئی۔ اور یہ وحشی کہتے ہیں کہ یہ غلام تھے، تو اس سے کہا گیا کہ 3 آدمی اگر ان کو تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا۔ اور 3 آدمی یہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وحشی کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت دلیر ہے، میں تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہوں میں جا کر ان کو قتل کر دوں۔ لیکن پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا اور جا کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جنگ کے اندر، اور ہر طرف سے، چاروں طرف سے تلوار چلا رہے ہیں۔ ہر طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہے، جہاں تلوار چلاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر وہیں ہوتی ہے۔ تو وحشی کہنے لگا کہ میرا داؤ تو یہاں نہیں چل سکتا۔ پھر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، قریش والوں کو گاجر مولی کی طرح چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ غافل ہو کر لڑ رہے تھے۔ تو اس نے کہا یہ میرا داؤ چل سکتا ہے، تو ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا، اس نے برچھا نکالا اور برچھا مارا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آر پار کر گیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا وحشی کی طرف تو وحشی ڈر گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر خوف اتنا طاری ہو گیا، تو لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خون کی الٹی آئی اور آپ گر گئے۔ اور تو ہندا کو جب موقع ملا تو ہندا آئی، اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا اور سینہ چیر کر دل نکال کر چبا نہ سکی اور اس دل کو پھینک کر چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد کہنے لگے حمزہ کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایک کیکر کے نیچے ہیں، آپ جا کر ملاحظہ فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر گئے تو دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹ دیا گیا، ناک کاٹ دیا گیا اور سینہ چیر کر دل نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رونے لگے، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرش پر لکھ دیا اسد اللہ و اسد الرسول۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو یہ باشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حکم دے دیا جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر دو، تو یہ منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا، تو یہ منہ چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آتے ہی اس نے منہ سے جب کپڑا ہٹایا آ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو دیکھا ہوا تو نہیں تھا، صحابہ نے دیکھا ہوا تھا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وحشی وحشی، تو ہر طرف سے تلواریں نکلنے کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کیونکہ مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو جائے، اس سے زیادہ پسند ہے کہ 100 کافروں کو تم قتل کرو۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اور وحشی کہنے لگا یا رسول اللہ میں امن طلب کرتا ہوں، تمہارا دین کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تجھے امان دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جو قتل کرے اور شراب پیے اور زنا کرے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ میں نے یہ سب کام کیا ہے، کہ میرے لیے توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو وحشی کہنے لگا آپ نے مجھے امان تو دیا ہے، مجھے کچھ کہو گے تو نہیں؟ بات یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے یہ شرطیں بتائی ہیں یہ بہت مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، کچھ اور بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہے معاف کر دیں گے۔ پھر وحشی کہنے لگا آپ نے مجھے امان تو دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اور پھر وہ وحشی کہنے لگا کہ اگر میں ایمان بھی لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں، کلمہ بھی پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں جس کو چاہوں معاف کروں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ چاہا، مجھے معاف نہ کیا تو میرے کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندے، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کرتے رہے، میں معاف کر دوں گا۔ میرے بھائی دوستوں، پھر وہ کہنے لگا ام بلا ھذا، یہی ہے وہ، اب تو لے کر آیا ٹھیک بات۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا اے وحشی جب تو میری مجلس کے اندر آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر، کیونکہ جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح صحابہ نے بھی قربانیاں کی، بہت زیادہ مشقتیں برداشت کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے امیر تھے، وہ جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ جب روم پیچھے ہٹنے لگے، مسلمان آگے بڑھنے لگے، تو ان کے ایک بھائی تھے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ میں تھے۔ تو وہ جب آگے بڑھنے لگے شہید ہو کر اس گھاٹی پر گر گئے کہ جس گھاٹی سے آگے بڑھنا تھا۔ تو صحابہ سارے رک گئے، بڑے صحابی تھے اس لیے سارے رک گئے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ارے میرے بھائی کی لاش تمہیں آگے بڑھنے سے نہ روکے، آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے اور کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے گھوڑے اپنے بھائی پر دوڑا دیے اور جنگ کے لیے چلے گئے۔ اور جب واپس آئے تو واپس آ کر اپنے بھائی کی ایک ایک بوٹی چن چن کر اس بوڑی کے اندر ڈالنے لگے۔ کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی اسی دین کی خاطر۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے گھیر لیا تو ان کے دل میں شیطان میں ڈالا کہ آپ کی نوجوان بیوی بھی ہے، آپ بھاگ جائیں، چلے جائیں یہاں سے۔ تو فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور پہلے ہی گھوڑے کو قتل کر دیا کہ واپس کا خیال ہی دل میں نہ آئے۔ تو لڑتے رہے، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا اور شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ جعفر تو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگ حضرات، انبیاء کرام نے بہت سی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اسی دین کی خاطر، اور صحابہ کا سب کچھ لگا، مال لگا، جان لگا، سب کچھ لگا اسی دین کی خاطر، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے اس دین کو پوری دنیا کے اندر لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے ارادہ کریں گے۔